بادے توفیق قیمت والوں شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ انہیں کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہیں کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل محبت میں جمعہ کی گفتگو میں جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ سرکار عثمان غنی امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بابرکت زندگی کے حسین گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی وعدے کو ایفا کرتے ہوئے سرکار عثمان غنی کی سیرت مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سرکار عثمان غنی وہ ہیں جن کے نکاح میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کو عطا فرمایا، اور یہ تیسرے خلیفہ ہیں، لیکن جب ان کے وصال اور شہادت کی تاریخ آتی ہے تو ہم لوگ خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ آپ کسی مقرر سے نہیں سنتے ہوں گے کہ عثمان غنی کا وہ ذکر کرتا ہو، لیکن یہ شیعوں کا ہتھیار تھا کہ علی مشکل کشا کے تعلق سے ہر اسٹیج ہر بس میں اچھل اچھل کے علی ولی وغیرہ کا نعرہ لگاتے، اور ہم سنی مسلمان کیونکہ علی سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے دھوکے کو نہ سمجھ سکے، ان کے دھوکے کو، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں چوتھے خلیفہ کا ذکر ہو حضور کے داماد کی زمرے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف عثمان غنی کو ایک نہیں 2 بیٹیوں سے حاصل تھا، تو ہمارا اور آپ کا ایماندارانہ تقاضا تو یہ تھا کہ علی کی بیٹی فاطمہ کے شوہر کا ذکر ہو اور علی کی 2 بیٹیوں کے شوہر عثمان کا ذکر نہ ہو۔ یہ سنی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ سنی کا طریقہ یہ ہے کہ حضور سے جن کو نسبت ہے سب کا ذکر ہونا چاہیے۔ اسی عقیدت کے ساتھ ہم نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے جرأت کی ہے کہ ہم اور آپ شیعوں کے گمراہ کن ان طریقوں سے ہٹ کر نبی کے سارے دوستوں اور سارے غلاموں کا ذکر کریں، ایسا ماحول پیدا کریں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ کون ہے عثمان غنی؟
عثمان غنی وہ ہیں جو 5ویں پشت میں ہے عبد مناف۔ عبد مناف پر جا کر کے عثمان غنی کا شجرہ نسب حضور سے مل جاتا ہے، یعنی 5ویں دادا وہ حضور کے بھی دادا ہیں اور عثمان غنی کے دادا ہیں۔ اب سوچیے کتنی بڑی شان ہوگی۔ عبد مناف حضور کے بھی دادا ہیں اور عبد مناف عثمان غنی کے بھی دادا ہیں۔ اب دوسری نسبت دیکھیے عثمان غنی سے۔ حضور کے دادا اپنے دادا عبد المطلب کی اپنی بیٹی، اور کون بیٹی؟ جو حضرت عبداللہ کی اپنی بہن، سسیلی بہن نہیں، ایک ماں سے ایک بیٹی ایک بیٹا، بیٹے کا نام عبداللہ، بیٹی کا نام ام حکیم، یہ دونوں سگے بھائی بہن۔ عبداللہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کے، زور سے بولیے، ابا حضور، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کے ابا حضور، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کے ابا کی اپنی بہن حضور کی کون ہو گئی؟ پھوپھی۔ کون ہو گئی؟ جو حضور کی پھوپھی تھی وہ حضرت عثمان غنی کی نانی جان۔ اب آپ سوچیے کہ کتنا قریبی تعلق ہے عثمان غنی کی نانی اور وہ ہو گئی کون؟ حضور کی پھوپھی۔ یہ دو نسبت۔ اب ان دو نسبتوں کی بنیاد پر عثمان غنی کے دل میں تمنا تھی کہ اگر رشتے مصاہرت سے ہم اللہ کے نبی سے جڑ جائیں تو ایک شرف اور بڑھ جائے گا۔ رشتے مصاہرت کا مطلب سسرالی رشتہ۔ کون سا رشتہ؟ رشتے مصاہرت کا مطلب سسرالی رشتہ۔ تو ایک وقت اور آئے، ایسی صورت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب خاطر پر، یعنی دل پر اللہ نے القا فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی نے جنگ بدر سے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ادا فرمایا۔ اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح جو دوسرے نمبر پر تھی حضرت عثمان غنی سے ادا فرما دیا۔ عثمان ابن عفان ابن ابو العاص جب حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا تو سب سے پہلی ہجرت جو اپنے بال بچوں کے ساتھ حضور کی محبت میں کی، ہجرت کا مطلب اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دوسرے ملک میں جانا، ہجرت کا یہ مطلب ہے۔ تو اپنے وطن کو سب سے پہلے بال بچوں کے ساتھ انہوں نے چھوڑا۔ ان چھوڑنے والوں میں حضرت عثمان غنی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے حکم سے عثمان غنی سب سے پہلے ہجرت فرمائی تو مکہ سے نکلے اور حبشہ پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ افریقہ۔ مکہ سے نکلے اور حبشہ پہنچے۔ پھر کہیں سے یہ خبر ملی کہ مکہ کے قریش کے اشراف جو ہیں بڑے بڑے سردار ایمان لا چکے، لیکن جب مکہ شریف میں واپس آئے تو کچھ لوگ ایمان لائے تھے اور باقی خبر غلط تھی، مگر پھر مکہ ہی میں رہ گئے۔ اور جب اللہ کے پیارے نبی نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف تو حضرت عثمان غنی حضور کی بیٹی کے ساتھ مکہ میں رہ گئے، کیونکہ ان کی طبیعت بیٹی صاحبہ کی ناساز تھی تو خدمت میں رہ گئے، اور اللہ کے پیارے رسول مدینہ شریف ہجرت فرما گئے۔ مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی ہی ہجرت کی درخواست کرتے ہیں۔ جب تک اللہ کو منظور نہیں تھا رہے، اور جب اللہ کی طرف سے منظوری مل گئی، رسول اللہ نے اجازت عطا فرمائی تو پھر مدینہ شریف بھی ہجرت کر گئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ہمارے بعض صحابہ کو ایک ہجرت کا ثواب ملے گا، لیکن عثمان وہ ہیں جن کو اپنے نبی کی محبت میں 2 ہجرت کا ثواب ملے گا، ایک مرتبہ مکہ کی طرف، مکہ سے لے کر حبشہ کی طرف، اور دوسری مرتبہ مکہ سے مدینے۔
دوسری مرتبہ مکے سے مدینہ تک وہ عثمان غنی. اب جب رشتے مصاہرت ہو گیا، مدینہ شریف جانے کے بعد سب سے پہلی اسلامی جنگ ہوئی، یاد رکھیں گے، جنگ بدر. بدر کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں گے. بدر اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر، جس کا نام بدر. کنویں کے نام کی وجہ سے پورے علاقے کا نام بدر. کیونکہ جنگ وہیں پر واقع ہوئی تھی تو کیا نام ہو گیا؟ جنگ بدر، اسلام کی پہلی جنگ. اس نسبت کو یاد رکھیں گے تاکہ میری گفتگو سے ایک ایک بات کو بھی اگر ذہن میں آپ نے بیٹھا لیا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. معلومات پڑھنی چاہیے. جنگ بدر، جنگ بدر اسلام کی جو پہلی جنگ تھی. اب کوئی کہے کہ اسلام جنگ ہی سے گھرا، ہر گھڑی جنگ، ہر وقت جنگ، ہر ماحول میں جنگ. نہیں، اسلام امن کے ساتھ مدینہ شریف میں بود و باش اختیار کر چکا تھا. مکہ شریف میں ابو جہل کے گستانے سے لوگ جنگ کی طرف تیار ہوئے اور لڑنے کے لیے گئے مدینہ. کہاں گئے؟ تو مکے سے لڑنے کے لیے جو مدینہ جائے وہ قصوروار، یا مدینے میں جو امن کے ساتھ رہے وہ مجرم. کون مجرم ہوگا؟ جو لڑنے کے لیے جائے گا. تو بدر کی لڑائی کہاں پر ہوئی؟ مدینے میں. اس سے پتہ چلا مکہ سے جو لڑ کرنے کے لیے آئے تھے وہ آنے والے مجرم ہیں، اپنے محلے میں رہ کر ڈیفینس کرنے والا، دفاع کرنے والا، اپنا بچاؤ کرنے والا مجرم نہیں، حملہ کرنے والا مجرم. اس لیے اگر کوئی کہے کہ اسلام حملہ آور مذہب ہے، آپ بتا دیں اسلام نے حملہ نہیں کیا تھا. اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تو وہ حملہ کر کے نہیں ہوئی بلکہ اپنے بچاؤ میں ہوئی. اس کو ذہن میں رکھیں. جنگ بدر میں سب آئے. توجہ چاہوں، ہم کدھر آپ کو لے جانے دیکھیں گے. جب جنگ بدر کا ماحول ختم ہوا تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے، اور بدر کی جنگ میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ، جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کا درجہ دوسرے صحابہ سے بلند، دوسرے صحابہ سے ان کا درجہ بلند. کیوں؟ کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے. جو سب سے پہلے ایمان لائے تکلیف انہیں کو زیادہ اٹھانی پڑی. ہم لوگ کو کیا تکلیف اٹھانی پڑی؟ باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، لیکن جن کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، جن کو کافروں کی تیر کا نشانہ بننا پڑا، ان کا درجہ بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کا درجہ بلند. جنگ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی موجود نہیں. کیوں موجود نہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے ان کو اجازت دی تھی کہ عثمان، میری بیٹی رقیہ تمہارے نکاح میں ہے، ان کی طبیعت ناساز، ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، میری لگتے جگر ہے. ان کا خیال رکھنے کی برکت سے اللہ جنگ بدر کے مجاہدوں جیسا تم کو ثواب عطا فرمائے گا. اب گویا کہ اگر وہ مدینہ شریف میں نہ آئے، بدر کے موقع پر مکے میں رہ گئے تو حضور کی اجازت سے، اور وہ بھی حضور کی بیٹی کی خدمت میں، کیونکہ ان کی بیوی ہیں، ان کی بیوی ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی تشریف نہ لائے، مکہ میں تھے. اب توجہ سے سنیں کیا ہوا. یہاں سے یہ ہوا کہ شیعہ کہتے ہیں علی جنگ بدر میں موجود، لیکن عثمان موجود نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ لوگ عثمان غنی کو کہتے ہیں کہ وہ جنگ سے بھاگ گئے، اور قرآن کی آیت اور حدیث کو اٹھا کے دکھاتے ہیں جو جنگ سے بھاگے وہ مسلمان نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. پھر کہتے ہیں گویا عثمان پکے مسلمان نہیں. اب آپ اندازہ کریں، حضور کی اجازت پر وہ ٹھہرے رہے، حضور ہی کی اجازت پر انہوں نے خدمت کیا، حضور کی اجازت پر ان کو جنگ کے مجاہدوں کے ثواب کا اعلان ہوا، اور حضور نے ان کو جنگ میں
آنے والے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، جس طرح دوسرے فوجیوں کو حصہ ملا اسی طرح عثمان غنی کو بھی حصہ ملا۔ اب جب حضور حصہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے کام سے موجود تھے اس کے لیے مجاہد ہے، جب حضور کہہ رہے میری بیٹی کی خدمت کے لیے میرے کام سے موجود تھے، اب ان کو کوئی کہے کہ جنگ سے بھاگ گئے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب وہ لوگ بڑے تم تراش کے نام لیتے ہیں، علی زندہ باد، علی زندہ باد۔ بتائیے علی کے نام کا محبت کے ساتھ نعرہ لگانا اور صحابہ کو گالی دینا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو سنی مسلمان ہے وہ عثمان غنی سے بھی محبت کرتا ہے، علی سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں رہ کر ان کی بیوی اور حضور کی بیٹی انتقال کر گئی۔ جب ان کے جنازے کی تدفین ہو رہی تھی تو مدینے شریف بدر کی وادی سے چل کر ایک صحابی خوشخبری دینے پہنچے کہ بدر کی جنگ مسلمان جیت گئے۔ کس وقت پہنچے؟ جب ان کی بیٹی کی تدفین ہو رہی تھی، دفن کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف صبر اور ایک طرف خوشی کی خبر۔ حضرت عثمان غنی تدفین سے فارغ ہو کر فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنگ میں موجود نہیں تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان جنگ میں موجود تھا اور میری اجازت سے وہ رکا ہوا تھا، اس لیے عثمان کو بدری صحابی میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں اور اس شان کے صحابی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے جو مانگا عثمان غنی نے دل سے عطا فرما دیا۔ کہتے ہیں وہ دیکھیے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو آج ضرورت ہے کتنے کی؟ فرمایا جو مجاہدوں کے لیے ساز و سامان، گھوڑا، تلوار، تیر، نیزے اور ہتھیار تھے۔ عثمان غنی نے سب سے پہلے 100 دینار عطا کیے، پھر دینار عطا کیے، یہاں تک کہ 1000 گھوڑے، ماں، ساز و سامان۔ آپ سوچتے ہوں گے دینار کون سی بلا ہے؟ دینار کو ہم آپ کے لفظوں میں بتا دیں، ایک دینار کے اندر 4.5 ماشا چاندی سونا ہوتا۔ کیا ہوتا؟ 4.5 ماشا۔ اب 4.5 ماشا بھی کون بلا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں۔ 4.5 ماشا یہ پرانا وزن، نیا وزن 4 گرام، تو جس میں 4 گرام سونا ہو، اب آج کا ریٹ یہ ہے 52,000 10 گرام کی قیمت۔ کتنے گرام کی؟ 52,000۔ سوچیے 50 سے بھی پار کر رہا، 10 گرام کی قیمت۔ اس حساب سے ایک دینار کی قیمت کم و بیش 8,000 ہو گئی۔ کتنی؟ آج کے موجودہ دور میں 8,000۔ عثمان غنی نے کتنے دیے؟ 1,000۔ اب 8,000 کو 1,000 سے ملٹی پلائی کرے تو سیدھا 80 لاکھ۔ کتنا؟ 6 زیرو آ جائے گا اس میں اور 8 زیرو پھر آ جائے، کتنا ہو گیا؟ 80 لاکھ۔ آپ اندازہ کریں، ادھر 6 زیرو ادھر 8، 80 لاکھ ہو گئے۔ اب جوڑیے کہ اس دور میں عثمان غنی کو ایک مرتبہ آواز دیا نہیں، میرے آقا نے کہا تم صحابہ میں سے جس کے پاس جو ہے حاضر کرو۔ عثمان غنی نے آج کے دور کے 80 لاکھ عطا فرما دیا، ایک بولی میں 80 لاکھ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا عثمان تم نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا، اب تم جو چاہے کرو، تم پر جنت واجب ہے۔ اس کے باوجود بھی عثمان غنی نے کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، حالانکہ ان کو اجازت دی۔ کیا اس کا مطلب ہے جو چاہے کرو؟ مطلب ہے نفل پڑھو چاہے مت پڑھو، لیکن شیعوں نے کیا دیا؟ گناہ کرو چاہے نیکی کرو، تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم جنتی تو جنتی۔
لیکن سنیوں نے اس کا معنی کیا لیا جو چاہے کرو، یعنی فرض تو پڑھنا ہی ہے، اس میں کوئی روک سکتا ہے، واجب تو ادا کرنا ہی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے نہیں، فرض واجب سنت موقدہ تو کرتے ہی تھے، نفل تک ادا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی اجازت دے دی تھی کہ نفل نہ بھی پڑھو گے تو اللہ کی نزدیکی مل جائے گی، مگر وہ نفل پڑھتے اور کثرت سے نفل پڑھا کرتے۔ اور عثمان غنی جب خلیفۃ المسلمین بنے تو لوگوں نے کہا سرکار اب آپ خلیفہ ہیں، اور خلیفۃ المسلمین کی تقریباً 4 لاکھ، ایک روایت میں 6.5، ایک روایت میں 8 لاکھ درہم آپ کے سالانہ بنتے ہیں، سالانہ خرچہ آپ کی تنخواہ 8 لاکھ درہم بنتے ہیں۔ مختلف کتاب میں مختلف، بہرحال عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے بہت دولت عطا فرمائی ہے، یہ بیت المال کی رقم بیت المال میں رہے گی، میں فی سبیل اللہ خلافت کروں گا۔ حضرت علی مشکل کشا نے پکار کر کے کہا آج عثمان غنی سے اسلام کو جتنا فائدہ ہے اتنا فائدہ آج کسی کے مال سے نہ ہوا، اتنا فائدہ کسی کے مال سے نہ ہوا۔ لیکن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کا درجہ ان سے بلند ہے۔ اب جب ان کا واقعہ ہوگا تو آپ سنیں گے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ ایسا لگے گا کہ حضور کے سارے صحابہ کسی نہ کسی معاملے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، حضور کے سارے صحابہ کسی نہ کسی معاملے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ بہرحال عثمان غنی کے ساتھ اختلاف ہوا۔ کیسے اختلاف ہوا کہ مصر کے فاطمی لوگوں نے، نام تو تھا کہ ہم فاطمی ہیں، سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عثمان غنی کے دشمن، جبکہ سوچنا چاہیے سیدہ فاطمہ کی 2 بڑی بہنیں عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اگر سیدہ فاطمہ سے محبت تو ان کے بہنوں کے شوہر سے نفرت کیوں؟ مگر فاطمی کہلاتے تھے، اور مصر سے آ کر عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر دیا، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ کس وجہ سے؟ اس وقت لوگ غلیل رکھتے تھے، جس کو آپ گلدیل کہتے ہیں، غلیل، اور غلیل سے جس کے مکان پہ پرندہ بیٹھا ہوتا اس پرندے کو مارتے تو غلیل کی گولی ہے، لگ کر کسی کی کھڑکی میں گھس جاتی، آدمی زخمی ہو جاتا، کسی کے مکان میں کوئی ہوتا بیٹھا اس کو لگ جاتا، آدمی زخمی ہو جاتا۔ عثمان غنی کو خبر ملی تو عثمان غنی نے ان ظالموں کو منع کیا، جب نہ مانے تو اپنی حکومت کے فوجیوں کو بھیج کر پولیس کے ذریعے غلیل منگوائی اور توڑوا ڈالا۔ بعض لوگ اس زمانے میں کبوتر پالنے لگے، کبوتر پالنا جائز ہے، لیکن کبوتر کے پیچھے دوڑنا، کبوتر کو اڑانے میں وقت برباد کرنا، آسمان سے جتنا اڑا دیکھتے رہا، بازی لگا دی، یہ سب حرام، یہ سب حرام۔ تو کبوتر بازی ہوتی تھی، کبوتر کے پیچھے پیچھے لوگ وقت برباد کرتے تھے۔ عثمان غنی نے ان وقت برباد کرنے والوں کو پکڑا، ان کے کبوتر ذبح کر کے ان کے گھر بھیجوا دیے کہ کھا لو، اس کے پیچھے وقت برباد نہیں کرنا، یہ حلال پرندہ ہے۔ اب وہ دشمنی ہو گئی۔ اسی طرح بہت سارے معاملے میں تو مصر کے فاطمیوں نے آ کر محاصرہ کر دیا۔ عثمان غنی کے گھر کا کتنے سال حکومت کی؟ 12 سال۔ کتنے سال حکومت کی؟ 12 سال خلافت کے مسند پر رہنے کے بعد اب ان کے گھر کا محاصرہ ہوا تو لوگ تو کہتے ہیں امام حسین کے خیمے میں پانی نہیں پہنچا، مگر آپ تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو امام عثمان غنی کے گھر میں بھی پانی بند کر دیا گیا، اور یہ پانی علی مشکل کشا کو خبر بھجوائی، علی میرے گھر میں ظالموں نے پانی آنا بند کر دیا، پانی کے 2 مشکیں بھجواؤ۔ علی مشکل کشا نے اپنے شاہزادے امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کربلا کے ذریعے 2 مشک پانی کے بھجوائے۔ کتنے بڑے ظالم ہیں اور مانتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں فاطمی۔ ان ظالموں نے
امام حسن کی پیٹھ اور امام حسین کی پیٹھ پر اور لگے ہوئے پانی کے مشکیزے کو سوراخ سے چھید کر پانی بہا دیا، پانی پہنچنے نہ دیا۔ امام حسین کے خیمے تک بھی پانی پہنچنے نہ دیا اور امام عثمان غنی کے خیمے تک بھی پانی پہنچنے نہ دیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ عثمان غنی اپنے گھر میں شہید ہو رہے ہیں اور حسین کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ ان کا درجہ اس اعتبار سے بلند ہے، جو سفر میں شہید ہو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ ظالم اب ماننے والے نہیں، کیا ہوا سنیے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے بڑی محبت تھی، ہر طرف سے ظالم نیزے تلوار لے کر گھر کو گھیر لیا، قرآن کی تلاوت کرے۔ ان کی بیوی کا نام بعض کتابوں میں کچھ آیا، بعض میں کچھ آیا، بہرحال تو ایک کتاب میں رملہ بیوی صاحبہ بیٹھی ہیں، حضرت عثمان غنی کتاب قرآن مجید کی تلاوت بڑی خوش آوازی کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ ایک شخص چڑھا اور اس نے امام عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور جب شہید کیا تو عثمان غنی کے خون جو نکلے وہ قرآن مجید کے صفحہ پر پڑے۔ کہاں پر؟ دوسرے پارے میں آیت کریمہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اس صفحہ پر قرآن مجید کے خون پڑا اور وہ خون سے پڑا ہوا قرآن مجید آج تک ترکی کے میوزیم میں موجود ہے اور شیشے کے بکس میں ہے اس طرح کھلا ہوا، اور عثمان غنی کا خون آج تک تازہ، جبکہ خون جہاں پر پڑتا ہے وہ کالا کر دیتا، کیا کر دیتا ہے؟ 1300 سال ہونے کے بعد آج تک تازہ۔ عثمان غنی جب شہید ہو گئے تو بیوی صاحبہ نے آہو پکا نہ کیا، رویا چلایا نہیں، عثمان غنی نے صبر کی تلقین کی۔ بیوی صاحبہ کیسی اپنے جانکاری کرنے والی، اس ظالم کو روکنے کے لیے جب اپنے ہاتھ کو بڑھایا، اس ظالم کی تلوار سے بیوی صاحبہ کی انگلی کٹ کر گر گئی، یہ اپنے شوہر پر قربان ہونے لگی۔ وہ ہٹ گیا کہ عورتوں کو اگر کر دیا تو بڑا فتنہ ہوگا۔ ایسی صورت میں عثمان غنی کو شہید کر کے پچھلے دروازے سے چھت سے کود کر کے بھاگ گیا۔ عثمان غنی جب شہید ہو گئے، بیوی صاحبہ رو رہی تھی، لوگوں نے دیکھا کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، جب گھر میں گئے تو دیکھا عثمان غنی شہید ہے۔ کون سی تاریخ تھی؟ آج 17 ذوالحجہ شروع ہو گئی، 18 تاریخ تھی۔ کون سی تاریخ تھی؟ ذوالحجہ کی 18 تاریخ تھی، عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا تھا، اے عثمان، ایک فتنہ اٹھے گا جو لوگوں کے ایمان ختم ہو جائیں گے، اور اس فتنے میں جو اپنا ایمان بچا لے گا وہ جنتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اس فتنے سے کس کا ایمان بچے گا؟ ایک شخص چادر اوڑھ کے جا رہے تھے، کہا اس کا ایمان بچے گا۔ جب وہ جا کر قریب دیکھا تو عثمان غنی تھے، جب جا کر قریب دیکھا تو وہ عثمان غنی تھے۔ اب غنی کے لفظ پر ہم بات کریں۔ عثمان غنی وہابی عثمان ابن عفان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، عثمان غنی نہیں کہتے۔ بولیے عثمان غنی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سرکار امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو کیا کہتے ہیں؟ عثمان ابن عفان، ابا کا بھی نام لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن غنی کیوں نہیں کہتے اس لیے؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، چوتھے پارے کی آیت کریمہ، اللہ غنی ہے تم سب فقیر۔ تو جب غنی اللہ ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی غنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ، سننے میں تو بڑا اچھا لگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غنی نہیں، مگر اب دیکھیے جب زکوٰۃ نکلتا ہے، زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ نکلتی ہے تو اس وقت کیا جملہ آتا ہے؟ غنی زکوٰۃ نکالے گا، فقیر نہیں نکالے گا۔ بولیے غنی اردو میں کیا کہیں گے؟ غنی کا معنی مالدار، دوسرا معنی صاحب نصاب، تیسرا معنی مالک نصاب۔
غنی پر زکات واجب ہے، فقیر پر زور سے بولیے، اب بولیے کہ جو زکات نکالتے ہیں وہ غنی ہوئے کہ نہیں، مالدار ہوئے کہ نہیں؟ جب ہم لوگ جیسا آدمی زکات نکالنے والا غنی ہو سکتا ہے تو عثمان غنی جنہوں نے 80 لاکھ روپے خرچ کر کے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، ان کو غنی کہا تو کیا حرج ہے؟ لیکن وہاں بھی کہتے غنی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ غنی اللہ ہے، کوئی غنی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بے شک غنی اللہ ہے، لیکن تم کو مال عطا کرتے تو تم غنی ہو سکتے ہو، عثمان کو مال عطا کرتے تو عثمان سب سے بڑے غنی ہے، سب سے بڑے غنی ہے۔ وہابیوں کا اعتراض علی کے ساتھ مشکل کشا پر، علی کے ساتھ مشکل کشا، یہ لفظ مشکل کشا پر گیا۔ کہتے ہیں مشکل کشا کا پہلے معنی سمجھیے، کشوتن کشائیدن، یہ فارسی کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ مشکل کشادن کا مطلب مشکل کی گروہوں کو کھولنا، مشکل کو دور کرنا، مصیبت کو دور کرنا۔ وہ کہتے ہیں مصیبت دور کرنے والا اللہ ہے، علی کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی، اب دیکھیے ہاشم صاحب ہیں، قاسم صاحب ہیں، آپ لوگ ہیں، کوئی ضرورت مند ہوا آ کے کہتا ہے نا کہ بھیا بہت مشکل میں پھنسے، ہماری مشکل دور کر دیجیے سر، بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ کوئی کہتا ہے کہ پہلے توبہ کرو، مشکل اللہ دور کرے گا کہ ہم دور کریں؟ نہیں کہتا، وہ جانتا ہے یہ آیا ہے ہم سے مشکل دور کروانے، اور اللہ نے ہم کو مشکل دور کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ کوشش کرتا اپنی توفیق جتنا ہو سکتا کر، اس سے پتہ چلا اللہ مشکل کشا، بندہ بھی مشکل کشا، اللہ بھی غنی، بندہ بھی غنی۔ مطلب یہ ہوا اللہ جو مشکل کشا ہے اس کے اندر مشکل کو دور کرنے کی طاقت اپنی ہے، اور بندے کے اندر جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بندے کے اندر، ہم سب کے اندر اللہ کی دی بھی طاقت، یہ پاور اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ غنی ہے، حقیقت میں اس کو کسی نے غنی نہیں کیا، ہم لوگوں کو اللہ نے اس لیے جائز ہے۔ غنی کا حقیقی معنی اللہ کی طرف لیں گے تو وہ حقیقی ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف لیں گے تو مجازی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مجازی ہوگا۔ اب حقیقی کا معنی یعنی وہ غنی ہے خود سے، اور ہم غنی ہیں اللہ کی عطا سے۔ بولیے اللہ کی، وہ مشکل کشا ہے خود سے، ہم مشکل کشا ہیں اللہ کی عطا سے۔ جب ہمارے اور آپ کے جیسے کسی کی مشکل کو دور کر سکتے ہیں تو علی مشکل کو دور کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اب عثمان غنی کی محفل میں حضرت علی کا بھی ذکر ہو جائے تاکہ اعتدال قائم رہے کہ ہم سنی مسلمان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ بولیے دونوں سے مشکل کشا دیکھیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل یہودی کا بڑا محل جو خیبر میں تھا فتح ہوگا، خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ سارے صحابہ مچل گئے، خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ کل دیکھا جائے کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ صحابہ میں جو جنرل تھے، جو طاقت کے مالک تھے، سپہ سالار تھے، فوج تھے، سب کی تمنا تھی کاش یہ خدمت ہمیں سونپ دی جائے۔ لیکن جب آئے خود ہوئی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ کسی صحابی نے کہا ان کی آنکھ آشوب کر گئی ہے، سرخ ہو گئی ہے، تکلیف کی وجہ سے آرام کر رہے ہیں۔ کہا علی کو بلاؤ۔ ایک صاحب اٹھے گئے، سرکار آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ اب سرکار یاد فرما رہے ہیں تو تکلیف رہے گی؟ تکلیف ختم ہو گئی۔ آگے کہا علی اپنی آنکھ آگے کرو، چہرہ آگے کیا،
میرے آقا نے لعاب دہن نکالا، دھوپ شریف کو لعاب دہن کہتے، اور علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ علی نے اپنی آنکھ بند کی، کھولی، بند کی، سرخی بھی جاتی رہی، چبھن بھی جاتی رہی، سوزش بھی جاتی رہی، بیماری اور علت بھی جاتی رہی، شفا مل گئی۔ کبھی اس کو ٹٹولتے، کبھی اس کو دباتے، کہتے اللہ کی قسم تو پتہ ہی نہیں چلتا میری کس آنکھ میں تکلیف تھی، دونوں شفا یاب ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں، ایک ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کا سوکھ مبارک تھا کہ جس بیمار آنکھ میں ڈال دے وہ شفا پڑ جائے۔ ایک ان بدروحوں کا سوکھ ہے کہ گورنمنٹ کو لکھنا پڑے کہ یہاں تھوکنا منع ہے، کیونکہ دھوپ سے بیماری پھیلتی ہے، ان کے دھوپ سے بیماری پھیلتی ہے، نبی کے دھوپ سے اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ نبی کے دھوپ شریف میں اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو میرے محترم، اس کے بعد جھنڈا حضور نے علی کو سونپ دیا، سپرد کر دیا، تفویض کر دیا۔ علی لے کر نکلے اور خیبر کے قلعے کو فتح کیا۔ کیسا کیا پوزیشن تھی وہ دیکھیں۔ قلعے کی دیوار پر ظالم یہودی تیر لے کر کھڑے، جب کوئی فاٹک کے پاس آتا تیر مار کے گر جاتا۔ کوئی آ سکے گا؟ زور سے بولیے۔ جب کوئی آتا ہمت کر کے تیر مار سے گر جاتا۔ علی مشکل کشا نے نعرہ لگایا، اور نعرے تکبیر و رسالت کا دم بھرنے کے بعد بڑھے تو تیر اور تلوار بھی کام نہ آئی۔ تیر اور تلوار بھی کیا وجہ تھی؟ جبریل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ نعت علی پڑھ کر کے علی پر دم کر دیں۔ میرے آقا نے نعت علی پڑھی۔ کیا ہے نعت علی؟ نعت علی مظہر العجائب تجد عونا لگا فی النوائی کل ہم غم سینجلی برحمتک یا اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ علی ولی کا بھی نام ہے اور علی اللہ کا بھی نام ہے۔ آپ سمجھیں ایسے، قرآن مجید کھولیں، اللہ کے 99 نام، قاعدہ بغدادی کھولیں، اللہ کے 99 نام، یسرنا قرآن کھولیں، اللہ کے 99 نام میں دیکھیں گے علی بھی ہے۔ کیا ہے بولیے؟ علی یہ صفاتی نام ہے۔ اللہ کا اصلی نام، حقیقی نام اللہ، غور سے بولیے اللہ۔ صفاتی نام قوی۔ اب حقیقی اور صفاتی کو سمجھیں۔ اللہ کا مطلب معبود، معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے وہ کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ۔ الالہ یا الالہ سے بنا بہرحال۔ اور قوی کا مطلب طاقتور، قوی کا مطلب قادر، قدرت والا۔ تو قوی بھی اللہ ہے اور قادر بھی، طاقتور بھی ہے۔ اور تو قوی اور قادر، مثال کے طور پر بال کی صفت کیا ہے؟ کالا ہونا۔ بال کی صفت بڑھاپے سے سفید ہو گئی وہ الگ بات ہے، لیکن بال کی صفت وجہ سے سفید ہو گئی، بولیے وجہ سے۔ لیکن جب بال کی صفت ہوگی تو کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ بال کالی، انڈین کے بال کالے، بال کے اندر سیاہی۔ تو اللہ کے یہ صفاتی نام، اللہ کے حقیقی نام اللہ، بولیے حقیقی نام، باقی صفاتی نام، زور سے بولیے باقی حقیقی نام۔ حقیقی نام کو کیا کہیں گے؟ اس میں جلالت، کیا کہیں گے؟ حضور کا محمد حقیقی نام، باقی نام صفاتی، احمد کی صفاتی، حامد کی صفاتی، محمود کی صفاتی، بشیر کی صفاتی، نذیر کی صفاتی، یاسین کی صفاتی، یہ سب نام حقیقی نام محمد۔ کیا کہیں گے حقیقی نام کو؟ اس میں رسالت، کیا کہیں گے؟ اس میں رسالت۔ اللہ کے حقیقی نام کو کیا کہیں گے؟ اس میں جلالت۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے حقیقی نام، اصلی نام نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ حقیقی۔ ہم لوگوں کا جو معنی ہوگا وہ اصلی اور پکارو ہو سکتا۔ اللہ کا حقیقی نام اللہ، اور اللہ کا صفاتی نام
قادر، قدی، قائم، دائم، یہ سب صفاتی نام۔ حضور کا حقیقی نام محمد، صفاتی نام احمد، حامد، محمود وغیرہ، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ جب علی کا لفظ آئے اللہ کی طرف تو صفاتی میں ہوتا ہے، اور اللہ چاہے تو اپنا صفاتی نام اپنے بندوں کو عطا کر دے۔ اللہ صفاتی نام، بولیے صفاتی نام۔ دیکھیے قرآن میں اللہ اپنا صفاتی نام، اللہ کسی کو عطا نہیں کرے گا۔ اللہ اپنا ذاتی نام کسی کو، صفاتی نام جس کو چاہے دے دے۔ دیکھیے قرآن مجید پارہ نمبر 11 سورہ بقرہ آیت کریمہ نمبر 128 129 پڑھیں۔ کون سی؟ 128 129۔ کون سا پارہ؟ 11۔ کون سی سورہ؟ سورہ توبہ۔ کون سا؟ ہاں، سورہ توبہ۔ سورہ توبہ 11واں پارہ 128 129 جا کے بھی دیکھیں گے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ کے 99 نام کھولے، اس میں رؤوف بھی اللہ کا نام اور رحیم بھی، رحیم بھی۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، رؤوف حقیقت میں ہم ہیں، رحیم حقیقت میں ہم ہیں، لیکن اپنے یہ دونوں صفاتی نام کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائے۔ اس لیے آپ اپنی امت پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اپنی امت پر رؤوف بھی ہیں۔ اور تو اللہ اپنی صفاتی نام کو، اپنے صفاتی نام کو جس کو چاہے، لیکن سب کو نہیں۔ جو اس کا محبوب ہوگا، کون ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جیسا محبوب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں تیسرے اور چوتھے خلیفہ ہیں اور داماد بھی ہیں۔ آخری جملہ سنیے، عثمان غنی کے نکاح میں رہ کر جب سیدہ رقیہ وصال کر گئی تو غمگین رہنے لگے۔ تو ایک مرتبہ عرضی کرتی، یا رسول اللہ، آپ کے دادا جان کے اعتبار سے تو رشتہ ہے، پھوپھی کے تعلق سے تو خونی رشتہ ہے، لیکن جو سسرالی رشتہ تھا رقیہ کے انتقال کے بعد وہ ٹوٹ گیا۔ رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے پیارے نبی اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو ان کے نکاح میں عطا کر کے پھر مصاہرت والا رشتہ منسلک فرما لیا۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی کے نکاح میں ایک بیٹی دیا، انتقال کر گئی تو دوسری بیٹی سے نکاح کر دیا، ایک بیٹی دیا انتقال کر گئی پھر دوسری بیٹی، کیا خوبی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عثمان میں حیا زیادہ، عثمان میں حیا، شرم، حیا، پاکیزگی، نفاست، طہارت، عمدگی زیادہ۔ کہا اب اس کی مثال، ایک مرتبہ حضور تشریف فرماتے ہیں پیر پھیلا کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنڈلی۔ کیا کہتے ہیں؟ پنڈلی۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کریلی وغیرہ کہتے ہیں، یہ ہے پنڈلی۔ کپڑا ذرا سا ہٹا تھا، تہبند مبارک ہٹی تھی، پنڈلی دکھائی، حالانکہ پنڈلی کا کھولنا جائز، پنڈلی کا کھولنا جائز، پنڈلی دکھائی دے رہی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے اجازت مانگی، اجازت مل گئی، آ گئے، دیکھا کہ یہ تو ابو بکر ہیں، کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے نے اجازت مانگی، مل گئی، دیکھا کہ یہ تو عمر ہیں، کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے نے اجازت مانگی، اجازت مل گئی، اور جب سامنے آئے تو اللہ کے پیارے رسول نے پنڈلی کو ڈھک لیا، پنڈلی کو ڈھک لیا۔ معاملہ ہو گیا، مہمان چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، میرے ابا حضور، تو آپ اسی حالت پر لیتے رہے، عمر آئے، آپ اسی حالت پر لیتے رہے،
لیکن عثمان آئے تو آپ اپنے کپڑے کو درست فرما لیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ عثمان حیا کو پسند کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول بھی حیا کو پسند کرتے ہیں. حالانکہ یہ معاملہ جائز تھا، لیکن اتنی سی بھی عثمان غنی کے لیے ایک احترام اور اہتمام کر کے بتا دیا عثمان غنی کے اندر حیا زیادہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ جس کے اندر حیا زیادہ، اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے ان کو سب سے زیادہ بہتر اور انسب اور موضوع اور مناسب سمجھا. عثمان غنی کے نکاح میں آ گیا. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے غلام اسامہ ابن زید، اسامہ کون ہے؟ غلام کے بیٹے. زید کون ہے؟ غلام. دونوں صحابی، دونوں کا مرتبہ بہت بلند. اسامہ ابن زید کو بھیجا، جاؤ میری بیٹی پہلی جو شادی ہوئی تھی رقیہ عثمان غنی کے نکاح میں، ان کو کچھ ہدیہ تحفہ کھانے پینے کی چیز دے آؤ. گئے. اس وقت پردے کی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی. بولیے پردے کی آیت کریمہ. تو یہ اندر چلے گئے، یا پھر یہ بچہ تھے جوان نہیں ہوئے تو چلے گئے. واپس آئے، جا کر کے دیکھا کہ عثمان غنی گاؤں تکیا پر آرام فرما ہے اور ان کی بیوی حضور کی بیٹی صاحبہ بھی تکیا سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہے. بڑا خوشحال معاملہ ہے، ماحول بہت اچھا، بڑی محبت سے ایک دوسرے سے لوگ پیش آتے ہیں. جو دیکھا آ کر کے چپ رہے. حضور نے پوچھا میری بیٹی کے گھر گئے تھے، دیکھا کیسا لگا؟ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹی کے گھر گئے تھے، ہم نے دیکھا اللہ کی قسم ہم نے اس جوڑے سے جیسا حسین جوڑا، خوشگوار ماحول میں رہنے والا جوڑا کسی کا نہ دیکھا. بڑی محبت سے رہ رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ باپ ماں اپنی بیٹی کو جب رخصت کر دیتے ہیں اور بیٹی جب سسرال میں خوشحال رہتی ہے تو ماں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، ماں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم لوگوں نے سرکاروں کی کا ذکر کیا، عثمان غنی اور حضرت علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہما کا. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرماتے. اس لیے آپ کو میں نے ایک ذہن دیا ہے کہ صرف علی علی کہنا نہیں، بلکہ سارے صحابہ، سارے اہل فیض سے محبت کرنا یہی سنیوں کا طریقہ ہے. یہ شیعہ صرف علی علی کہتے ہیں اور سارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سنیوں کے روش اور سنیوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.